پہلے کے دور میں کیا تھا؟ ارے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں مجاہدے کرتے تھے، میلوں سفر کرتے تھے، تب جا کے یہ چیز حاصل ہوتی تھی۔ وہ یہاں تو صرف ایک بتا رہا ہوں، ایک نسخہ کہ بیوی کے پیر دبانا شروع کر دو، آپ دیکھو کتنا بڑا مجاہدہ ہے، کر کے دکھاؤ۔ ارے صاحب کیسے پیر دبا دوں بیوی کے، ہے یہ کیسے کر دوں؟ یہ تو نسخہ بتا رہا ہوں بہت آسان، کر کے دیکھو۔ تو دل مانے گا نہیں، طبیعت نہیں چاہے گی، لیکن اگر تم نے یہ کر دیا تو خدا کی قسم عرش ہل جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں عرش ہل جائے گا، کیونکہ سب سے کمزور جان تو عورت ہی ہے، جس کے اوپر ہمارا سارا زور چلتا ہے، جس کے اوپر ہم سارا تکبر کا زور نکالتے ہیں۔ تو بھائی کبھی یہ کر کے دیکھو تو کاسا پایا اسے کہتے ہیں نا، پاسا پلٹ جائے گا۔ لیکن جو اپنے باپ کے پیر نہ دبائے وہ بیوی کے کیا دبائے گا؟ کیونکہ یہیں پر سب سے یار چھوڑو، اللہ امان الحفیظ، حالت تو ہماری یہ ہے، اور دعویٰ کیا ہے صاحب؟ کیا ہوگا؟ ارے صاحب بڑے جنت ملے گی۔ ارے جنت دیکھ بیر غافل، یہ تیری ہستی نہیں، اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ تم سمجھ لو سستی سستی تو دنیا کی ایک انجینئرنگ نہیں ہے، ایک ڈاکٹری نہیں ہے، جس کے اوپر انسان 30 40 50 سال لگا دیتا ہے، اپنی نسلیں برباد کر دیتا ہے، اور تم یہ سمجھ لو یہ دین۔ ارے دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں دین کی ضرورت ہے۔ لیکن وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس دین کو دین کی طرح استعمال کرو، اور میدان خالی ہے، ورنہ پتہ چلا لائن تو پہلے سے بھری پڑی ہوئی ہے، پتہ چلا 2 گھنٹہ پہلے آئیں گے تو لائن پہ جگہ ملے گی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، کیا 2 گھنٹے پہلے لائن بھرا پڑا ہوا ہے، 4 گھنٹے پہلے بیٹھے ہوئے نمبر لے کر ایک دکھانے کے لیے۔ اور جو خالق کائنات ہے، جو ساری بیماریاں کا حل ہے، اس کے پاس کہہ رہے ہیں یار 5 منٹ پہلے چلے جاؤ، 10 منٹ پہلے چلے جاؤ۔ نہیں وہاں نہیں جائیں گے، کون سے ہی کرے؟ کیا حواس باختگی نہیں ہے؟ سوچو تو ذرا یار، کیا ہمارا پاگل پنی نہیں ہے؟ کہو گے تو سب آپ یہی دو گے، ہاں اللہ ہی صحیح کرتا ہے، شفا تو اللہ ہی نے دینی ہے، ڈاکٹر بھی دے رہا تو یا اللہ شافی اللہ کافی کہہ کے دے رہا، بھائی ہم نے تو دے دیا، شفا تو اس نے دینی ہے۔ ارے لعنت تو وہیں سے لے کر آ رہے ہیں، تو شفا کون دے گا؟ اپنے اعمالوں سے ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا، تو شفا وہ کیسے دے گا؟ وہ تو اسی نے تو تمہیں بیمار کیا ہے، اسی نے تو تمہیں پریشانی میں ڈالا ہے، اور تم سوچ رہے ہو دوائی میں شفا ہے، شفا ہے؟ ارے احمق، تم سوچ رہے ہو کہ پیسے میں شفا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، کہ تمہاری ہلاکت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم سب کہیں گے ہاں ہے۔ کوئی آدمی یوں نہیں کرے گا، ہر آدمی کہے گا ہے، لیکن عملی طور پہ دیکھیں گے تو وہی پھر اسی بے وفا میں مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری۔ تو تبدیلی کب آئے گی؟ سوال تو یہ ہے کہ اگر آج بیج ڈالو کل درخت بن جائے گا؟ ارے کس بیوقوفی کے دندے پہ پڑے ہوئے یار، ایک چیز کو کرنا مشکل ہے، ابھی تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو بس نمازی میں بس صاحب نماز پڑھ لی۔ ارے بھائی نمازی نہیں ہو رہی، کبھی چھوٹ رہی ہے، کبھی نہیں، کبھی ہاں کبھی نہ، ابھی تو اس میں استقامت نہیں آئی، تو رزلٹ کیا آئے گا یار؟ سوال ہے کیا لاؤ گے؟ تم تو ابھی یہی نہیں کر پائے، جس نے میٹرک پاس نہیں کیا وہ انٹر ہو، آگے تو بہت کچھ ہے، اور انعامات کے لیے بیٹھے ہوئے کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ کیکڑ میں آم نکل کے رہے گا، اللہ بڑا مہربان ہے، نکال لو۔ ارے اللہ مہربان ہے، نکالو کیکڑ میں آم۔ ایسا نہیں ہے، قانون نہیں بدلے گا، اس کی مہربانی ہے کہ تمہیں بار بار سمجھا رہا ہے، بار بار متنبہ کر رہا ہے، دیکھو اللہ کی طرف آ جاؤ، تمہیں اللہ والا بننے کے لیے بھیجا ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے بیوی سے، بچوں سے، مال سے، نقصان سے، فائدے سے، یہی بات ہے۔ لیکن جس دن تمہارا دل ہماری طرف راغب ہو گیا، ہم ساری چیزیں تمہارے حوالے کر دیں گے، ہم تمہیں بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ یہ اس دور کی بات نہیں، اسی دور کی بات کر رہا ہوں، جا کے دیکھ لو، عین الیقین تو کر لو، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ بار بار عرض کر رہا ہوں بھائی جا کے دیکھو تو، جوتے کیوں اٹھا رہے ہو؟ کیوں پانی پلا رہے ہو؟ کیوں جو ہے ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے غلاموں کی طرح؟ کون کہہ رہا ہے تمہیں؟ کیوں پیٹ پیچھے ہو کے نہیں جا رہے؟ وہ کھڑے ہوئے تم وہ بیٹھے ہوئے تم، ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ با ادب با نصیب، جیسے ادب آ رہا ہے صاحب نہیں یہ چیز ایسا نہیں کروں گا، لاکھ کہہ رہے بھائی بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں، لاکھ کہہ رہے یہ جوتا نہیں اٹھا، نہیں صاحب وہ سننے کو تیار ہی نہیں۔ کون کر رہا ہے یار؟ تم نہیں کر رہے، یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔
یہ اللہ کر رہا ہے, یہ اللہ کر رہا ہے. جس اللہ کی بات میں کہہ رہا ہوں یہ وہ کر رہا ہے. نسخہ تو اپناؤ. اور 5 منٹ کا نسخہ ہے بھائی, کوئی 5 گھنٹے نہیں لگنے, کوئی 5 گھنٹے نہیں لگنے. تم اتنے اب سالوں لگانے کے بعد, 20 سال اور 30 سال پتہ نہیں کتنے لگانے کے بعد 1-2 ہزار کا جوتا نہیں خرید سکتے. میں دعویٰ کر رہا ہوں 2 ہزار کا جوتا نہیں خرید سکتے. اور یہاں پہ 5-10 ہزار کے جوتے لا کر حضرت یہ جوتا پہن لیجئے. ارے جوتا تو پہلے تھا نہیں حضرت, آپ یہ پہن لیجئے. بیٹا کہہ رہا ہے باپ یہ پہن لیجئے. کپڑے لا کے حضرت یہ پہن. ارے بھائی حضرت کیا ہوگا, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. حضرت ایسا کون سا تیر مارا, کون سا ایسا مجاہدہ کیا؟ کوئی مجاہدہ نہیں ہے. ایسی نظر آتے ہیں گھومتے پھرتے, کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کمائی کی. لیکن یار یہ بادشاہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جہاں جا رہے ہیں وہاں حضرت, جہاں جا رہے ہیں وہاں نام لینا گوارا نہیں ہے. اور یہاں جو بیوی کہتی ہے کہ فلاں صاحب بھی لگاتی, نام لے کے پکارتی ہے اور ذلیل کرتی ہے. ہمارا حال تو یہ ہے. اور وہاں ہم سوچ رہے ہیں کہ بھائی کرو, خدائی قسم تو بار بار قسم کھانے مجھے شرم آ رہی ہے. یہ حق الیقین کی باتیں کر رہا ہوں اور آپ کے لیے عین الیقین ہے. دیکھو یہ وہ چیز ہے جو میں آپ سرچ کر رہا ہوں. وہ نہ حضرت پہ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ پڑھا حضرت؟ نہ یہ ہم نے تو کچھ نہیں پڑھا. ارے کیا آپ نے کیا حج کیا ہوا؟ 10 نہیں صاحب, حج بھی نہیں کیا ہوا. عمرہ کیا ہوگا 50 نہیں صاحب, عمرہ بھی نہیں کیا ہوا. ارے آپ نے ضرور جو ہے نا وہ حفظ کیا. ارے صاحب حفظ بھی نہیں کیا. ارے کیا آپ نے؟ یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہاں 10 منٹ لگائے تھے, 10 منٹ لگائے تھے باپ کے اوپر, 10 منٹ لگائے تھے ماں کے اوپر, 10 منٹ لگائے تھے اللہ نے جو کہا تھا, 10 منٹ لگائے تھے اپنے وضع قطع بدلنے کے لیے. نہیں اللہ کے راست گھر پہ اس وضع قطع پہ نہیں جاؤں گا, اللہ کو نبی کو یہ پسند ہے تو میں یہی پہن کے جاؤں گا. 10 منٹ کا کھیل ہے سارا, کر لو. ورنہ تو کچھ بھی کر لو. میں بار بار کہہ رہا ہوں کر لو, کیا کر رہے ہو؟ اور جائزہ لو نا یار, جائزہ بھی 2 منٹ کا کام ہے, لے لو. جاگو اپنے گھر والوں میں, کروڑ پتی ہو, لکھ پتی ہو, اولادوں والے ہو, رشتہ دار ہو, سب کچھ ہو, کچھ بھی نہیں ہے. ذلیل و خوار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں, میدان صاحب. لیکن یار یہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. حج پہ جا رہے ہیں, لاکھوں روپے خرچہ, رہے اولاد اٹھا, ہم نے تو کوئی نرخ جمع نہیں کیا. ہم نے تو اس بات کی فکر نہیں کہ ہاں اللہ سے تعلق بنایا. اللہ نے اولاد کو بھی جو ہے اس کے ثواب عطا فرمایا. اللہ نے تمہیں بھی بغیر حساب کتاب, ورنہ اسی پیسے سے رشوت کی کمائی سے جاؤ. سوال ہوگا کیا لے کر آئے اس کمائی سے جو ہماری 2 نمبری کمائی ہے؟ جاؤ حج کرنے, عمرہ کرنے, لعنت لے کے آ رہے ہو. کیونکہ سوال ہے کہ یہ کہاں سے کمایا, یہ حق حلال کا ہے بھی یا نہیں. اور یہاں پہ کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ میرا تو اپنی کمائی نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. تو کہہ رہا ہوں یہ کیا چیز ہے یار, کبھی سوچو تو. اسی دور کی بات کر رہا ہوں میں, اگلے دور کسی دور کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی حق الیقین کی بات کر رہا ہوں. عین الیقین دیکھا کہ اللہ والوں کو دیکھا, بھائی یہ کیا کہانی ہے. اپنے والد کو دیکھا, یہ کیا کہانی ہے. اپنے خاندان کو دیکھا, یار یہ کیا ہو رہا ہے. تبدیلی پہ تبدیلی, مزے پہ مزے, ایسے مزے کہ آپ اور ہم سوچ سکتے. بچہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میری ابے تمہاری کار فرمائی نہیں ہے, یہ وہ دعا ہے جو کام آ رہی ہے, وہ ماں باپ کی نیکی ہے جو ہمارے کام آ رہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہی فرمایا ہے کہ جو تم کر رہے ہو تمہارے سامنے آئے گا. اولاد فرما بردار بنے گی, نیک و صالح بنے گی, تمہارا مال تمہارے اولادوں کو ہم پہنچائیں گے. لیکن جو تم کر رہے ہو, جو ہم کر رہے ہیں, بھائی ہلاکت میں اور کچھ بھی نہیں. ہوش میں آ جاؤ, مزے کرو گے. دیکھو میں بحث کر رہا ہوں, مزے کرو گے. صحابہ نے بدلا مزے, یہ نہیں کل کروں گا. ارے کل کیسے, کل جو کرتا ہے وہ کبھی نہیں کرتا. کبیر داس کہے گا جو کل کرنا ہے سو آج کر, جو آج کرنا ہے سو ابھی. پل میں پرلے ہوئے گا وہ نہیں کرے گا. ارے کب اسٹارٹ کرو گے, 50 تو ہو گئی. کس نیند کی بات کر رہے ہو. ارے صاحب صبح کیسے اٹھوں, آفس بھی جان. ارے بھائی یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نوکری پیشہ ہیں, 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ سوتے ہیں. ایسی زندگی زبردست ہے کہ بیان سے باہر ہے. تہجد گزار ہیں, 5 وقت کے نماز. ارے کیا ہو گیا, کہاں سے آیا یہ. اور ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو 12 گھنٹہ سونے کے بعد وقت ہی نہیں, تھکے ہوئے ہیں, پریشان ہیں. کون کر رہا ہے یہ وہی اللہ جو میں کہہ رہا ہوں.
پھر تم رک نہیں سکتے، یہ رکانے والی چیز نہیں ہے. تو پھر جو اصل غذا کھاؤ گے تو تمہاری طبیعت میں خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. ارے حسن ہی نہیں ہے تمہارے اندر، 2 نمبری استعمال، 2 نمبری آدمی ہو اور اپنے آپ کو ابھی سمجھ رہے کہ 1 نمبر ہی ہے. ارے 1 نمبر نہیں ہے، یہ ہلاکت ہے. تمہاری سوچ و فکر ابھی بھی دنیا میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کروں گا تو یہ مسئلے حل ہوں گے. ارے مسئلے کے لیے تھوڑی ہے واٹس ایپ آ رہا ہے، اتنے لاکھ پڑھو گے یہ فائدہ، اتنا لاکھ پڑھو گے یہ فائدہ. اللہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو بس جیسا کہہ رہا نا کہ وہی والی بات ہے کہ اکثر ایسی خطرناک مثال دیتا ہوں میں کہ میں جاؤں کسی کے گھر میں، بڑا ہی اللہ والا بنا ہوا ہوں، اور جانے کے بعد اس کی بیوی پر نظر رکھوں. آپ مجھے بتاؤ، آپ کی نظر پڑ جائے کہ میری بیوی کو دیکھ رہا ہے، آپ جتنی دیر مجھے بٹھاؤ گے مجھے بتاؤ آپ کے دل میں میری محبت ہوگی یا نفرت ہوگی؟ نفرت ہوگی، کیونکہ تم نے دیکھ لیا کہ یہ تو کچھ اور دیکھ رہا ہے، اس کی نظر تو بار بار جو ہے وہ کچن میں پڑ رہی ہے، یہ تو بار بار اٹھا کے منہ ادھر دیکھ رہا ہے. آپ مجھے بتاؤ کیا ہوگا؟ وہ تو کہے گا جتنی جلدی یہ بھاگ جائے اتنا اچھا ہے، مارا پیٹا نہیں، شکر کرو. اللہ تو ہمارے دلوں سے واقف ہے، اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے. بس یہی میں لگے ہوئے ہیں کہ مال تو اس لعنتی چیزوں سے کیا ملے گا. نیتیں تمہاری تو یہی پھنسی ہوئی ہے کہ میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، میری بیماریاں دور ہو جائیں گی. وہ بھائی کچھ بھی دور نہیں کرو، کوئی ضرورت نہیں دور کرنے کی. یہی چیزیں تمہارے لیے درجات کی بلندگی کا باعث بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ تمہارا دل ان چیزوں میں نہیں پھنسا ہوا، تمہارے دل ان چیزوں میں نہیں اٹک رہا. لیکن وہی عرض کر رہا ہوں، تجھے کیا ملے گا؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ کچھ بھی نہیں ملنا. اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے کہ دل کو بنانا ہے. یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ دل پہ ضرب لگا رہا ہوں تو ہوش میں آؤ. اگر ہوش میں اب بھی نہیں آئے تو کب آؤ گے؟ دیکھیں بہت چیخ رہا ہوں، بہت چلا رہا ہوں. یہ تقریر نہیں ہے، یہ بیان نہیں ہو رہا، یہ ایک تڑپ ہے جو ایک بار بار عرض کر رہا ہوں. یار کر تو سب کچھ رہا ہے، پریشانی ختم نہیں ہو رہی. کیونکہ پریشانی تو آئی اسی لیے تھی، اسی لیے کہ یہ بن جائے. لیکن جب تک بنے گا نہیں تو پریشانی کیسے دور ہوگی؟ ہم انتظار کر رہے ہیں پریشانی دور ہوگی تو بنے گے. اور بھائی کشمکش چل رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ پریشانی جا رہی ہے نہ ہم بن رہے ہیں. ہم بن جائیں تو آپ دیکھو پریشانی کیسے جاتی ہے. ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا. جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس مسجد میں اکثر ان کے معاملات تھے. ایک دفعہ انہوں نے کہا میں عالم رویا میں تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں میں، مسجد کے اندر جیسے ہمارے اندر مسجد کا حصہ ہے وہاں پر مسجد کا اندر کا حصہ تھا، ہال تھا، میں اکیلا ہوں. دیکھا ایک موٹی سی بلا ٹائپ کی چیز نا مسجد میں گھس آئی. اب میں اس کو مسجد سے مار رہا ہوں، بھگ بھگ مار رہا ہوں اس کے پیٹ میں، جیسے کسی چربی والے کو مارے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ ہنس رہا ہے اتنا ہی. والد صاحب کہہ رہے ہیں مار بھی رہا ہوں یہ پھر بھی ہنسا جا رہا ہے. اس نے کہا کہ میں ایسے نہیں جاؤں گی. والد صاحب پھر کہ مصنون طریقہ اپنا لو، میں چلی جاؤں گی. دیکھیں یہی بات عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں بتانے کے لیے تو مصنون طریقہ اپنا لو، میں خود چلی جاؤں گی. یہ پریشانیاں یہ بلائیں یہ ہم پہ آئی اس لیے کہ تم نے غیر مصنون چیزیں اپنا رکھی ہیں. جس دن تم نے اپنے اندر مصنوعیت اپنا لی وہ خود بخود چلی جائے گی. تمہیں 1000 روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں 400 روپے 8 لاکھ روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ورنہ جس دن پکڑ آ گئی سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاج چڑھے گا بن جائے. یہی سننے میں آ رہا ہے اس کا فلاں ہو گیا، اس کی کڈنی فیل ہو گئی، اس کا لیور بسٹ ہو گیا، اس کو کینسر ہو گیا. ارے کیا زندگی میں رہ گیا پھر؟ بتا دو. اس لیے عرض کر رہا ہوں بہت ہی دل سوزی سے بھائی صرف 10 منٹ چاہیے. دیکھیں باقی لوگ تو چلا مانگتے ہیں سال مانگ رہے ہیں، میں آپ سے 10 منٹ مانگ رہا ہوں. اے بھائی آسان اس کا بتا رہا ہوں، کر کے دیکھ لو. 10 منٹ مانگ رہا ہوں کہ بھائی 10 منٹ پہلے پہنچا، اول سب میں پہنچ جا، وضا قطع ویسی بنا لو. اللہ والوں تمہیں لوگ اللہ والے کہیں گے، تم اللہ والے بن جاؤ گے. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو نبی کی حدیث بتا رہا ہوں. ہے یہ آسان فارمولہ؟ تم نے کچھ نہیں کرنا، تم نے صرف 10 منٹ کا مطلب 5 وقت کی نماز جا رہے ہو، 10 5 کتنا ہو گیا؟ 50 منٹ. اور ویسے کہا جائے 5 گھنٹے لگاؤ تو گارنٹی نہیں ہے. میں گارنٹی دے رہا ہوں، میں یہ گارنٹی کیا جب اللہ ہی لے رہا ہے. بار بار سمجھا رہا ہوں، میں لاہور بلا کر اپنے آپ کو بیچ میں خامخواہ انوالو کرتا ہوں. 2 ٹکے کا آدمی 2 کوڑی کا. اللہ کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، گارنٹی لے رہے ہیں. بھائی میں گارنٹر ہوں تمہارا،
تم یہ کر لو، میں گارنٹی لیتا ہوں. تو میں 10 منٹ مانگ رہا ہوں اسے. خدا کے لیے اپنے اس معاملے کو، نماز کی طرح ادا کر لو، اس کی اہمیت سمجھ لو. انشاءاللہ اللہ تمہاری اہمیتوں کو بڑھا دے گا. اس کی اہمیت اسی طرح سمجھو کہ جس طرح تم باہر بغیر کپڑے کے نہیں جاؤ گے. جیسے جیسے جگہ جاؤ گے تمہاری اندر یہ باتیں آئیں گی، نہیں صاحب میں لاکھ کھینچو گے، نہیں جاؤں گا میں. اسی طرح تمہارے اندر سے یہ چیز آئے، نہیں صاحب اپنے وضع قطع لباس پوشاک کے بغیر میں اس دربار میں نہیں جاؤں گا جس دربار میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جس دربار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. اس سے بڑا دربار کوئی نہیں. لیکن حواس باختگی ہے. بار بار کر رہا ہوں، خدا کے لیے اس پاگل پنی سے باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ. اب بھی نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے؟ اور یہی کامیابی کا اصل مقصد ہے. کہہ رہا ہوں کر کے دیکھ لو بھائی، کچھ دن کر کے دیکھ لو، دیکھ تو لو. بیٹھے ہوئے یہاں بچے ماشاءاللہ کپڑے وضع قطع بدل گئے، اول صف میں آ گئے. ارے یہ بچے کیا ہو گئے یار؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دل میں اس بات کی قدر ڈالی تو اب سب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آ رہا ہے. کیا اللہ اس کو چھوڑ دے گا؟ حوالی پیدا نہیں ہے. لیکن ہم اور آپ اللہ کو اپنانے کو تیار ہی نہیں. نبی کی سنت کو اپنانے کو ہم سمجھتے ہیں وہ ذلت والی چیز ہے. وہ بھائی پاگل ہو گیا تو یار، پاگل ہے. اپنے حواس باختگی کا علاج کر، اس کا علاج کراؤ، ورنہ تمہیں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اور مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی پاگل پنی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت آسان، اس دور کے اندر میدان صاف ہے بھائی، کوئی نہیں ہے. تم بن جاؤ یار، جا کے دیکھو. میں ہر جگہ علاقے میں دیکھو کوئی بھی نہیں ہے. مت کرو ایک بھی نہیں ملتا یار. ایک بھی آتا کبھی نظر آیا تھا، حضرت نظر آئے کبھی نظر نہیں آئے. نماز تو پڑھ رہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے، کبھی استقامت ہی نہیں ہے. دو چیز کو اپنا لو. استقامت مل گئی سمجھو کہ بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ استقامت کی دلیل ہے کامیابی کی. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ 10 منٹ اور وضع قطع، دونوں چیزیں بتا رہا ہوں میں. پھر تم نہیں کرو گے، پھر دنیا تمہیں بنا دے گی. پھر تم پیچھے کھڑے کو دکھا دو، نہیں حضرت آگے آ جائے، حضرت پیچھے میں آ جاؤں گا، آپ آگے آ جائیے. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں صاحب آپ کھڑے ہو، میں نہیں جاؤں. اب لڑائی ہو رہی ہے سب کے اوپر ہی، میں نہیں جاؤں گا آگے، آپ پڑھیں گے آگے. اچھا بھائی چلو بھائی، یہ کیا چیز ہے یار؟ یہی تو عرض کر رہا ہوں، پھر اللہ تمہیں پیچھے نہیں کرے گا. اور اسی طرح دنیا میں دنیا کی مثالیں سمجھا رہا ہوں. اسی طرح دنیا میں تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا، اللہ تمہارے لیے معاونت عطا فرمائے گا، فارغ البالی عطا فرمائے. کہاں سے کرے گا؟ جو اس کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے. وہ تو زہر میں تریاق بنا دے، یہ اس کی فنکاری ہے. وہ تو آگ کو گلزار ابراہیم بنا دیتا ہے. وہ تو چھری کے اندر چلنے سے روک دیتا ہے. وہ تو سمندر میں کیا کیا بتاؤں میں، یہ سب قرآن پہ بھرا پڑا ہوا ہے. لیکن ہم عین الیقین کے مقام پر آ کے دیکھو، دیکھ کر دیکھو، چلو نمونہ سامنے دیکھ لو، اور حق الیقین پہ آ گئے تو پھر تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. تو صرف ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو صرف یہ 10 منٹ کا کھیل ہے، کر کے دیکھو. بس خدائی قسم زندگی بدل جائے گی، نسلیں بدل جائے گی تمہاری. ورنہ تم 10 گھنٹے کیا 50 سال بھی لگا دو، کچھ نہیں بدلنا، کچھ بھی نہیں بدلنا. عزت بھیک مانگتے پھرو گے، اولاد سے اولاد دینے کو تیار نہیں ہو. بیوی تمہارے اللہ معاف کرے جتنا تم نے ظلم کیا ہے وہ سارے بدلے گن گن کے جو ہے تمہارے بڑھاپے میں اتارے گی. اللہ تعالیٰ اتارے گا، سن لو، چھوڑے گا نہیں. کتے کی طرح پڑے رہو گے، پانی رکھ پلائیں کو نہیں پلائے گا. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں، پاگل ڈکلیئر کر دیا تھا، باپ پاگل ہے. جس کو بھی کہہ رہا ہے صاحب بڈھا پاگل ہو گیا، سب جو ملنے والے تھے وہ بھی دور ہو رہا ہے، پاگل ہے واقعی، دور رہو اس سے. اس کے کمرے میں نہیں جا رہے، اس کے پاس ہی نہیں جا رہا کوئی. ارے پاگل ہے کون؟ بیوی اور بچے کہتے ہیں ارے پاگل ہے یہ تو. ارے اچھا خاصا آدمی کو پاگل بنا دیا. کیا یہ میں مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں، یہ مشاہدہ ہے. اور یہ کر لیا، میں نے کہا نا مشاہدہ یہ ہے کہ تھوکو کبھی تو ہاتھ بڑھا دیا جائے. یہ ہے اس کے کام. پتہ نہیں عجیب سی بات ہے. اس سے بھی خوب تر ہیں اس کی یہ ادائیں، کر جائیں کام اپنا لیکن نظر نہ آئے. لیکن کر لو بھائی، دو رنگی چھوڑ دے یار، چھوڑ دو. کل نہیں چھوڑو، ابھی چھوڑو، اسی وقت چھوڑو. کل کبھی نہیں آئی کسی کی، لیکن 10 سال 20 سال ہو گئے ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ چھوڑیں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے.
کبھی کریں گے کبھی نہیں کریں گے، رزلٹ تو نہیں آئے گا، لگڑتے جاؤ. جسے کہتے نا کہ نہ آدھا تیدھا آدھا بٹیر، نہ ہیو میں نہ شیو میں، حضرت مخنث ہو گئے، بیکار ہو گئے. تو بالکل جب پہلے کچھ تھا بھی دنیا کے لائق، وہ دنیا کے لائق بھی نہیں رہا، نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جو فارمولہ بتا رہا ہوں یہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اس چیز کو اپنا لو. میں کہہ رہا ہوں 1 سال کے بعد کیا 3 مہینے بعد اپنا حال دیکھ لینا، تم اللہ والے بن جاؤ گے، ورنہ کبھی نہیں بن پاؤ گے، کیونکہ تمہارے طاقت ہی نہیں ہے. مجاہدے کی طاقت کہاں ہے؟ گھنٹوں کہاں لگاؤ گے؟ کتنی تسبیح پڑھ لو گے؟ کتنے رکعت پڑھ لو گے؟ اور پڑھو گے بھی تو میں نے کہا نا کہ بیماری ایسی ہے جتنا کھا رہے ہیں اتنے ہی بیمار. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وقت ختم ہو گیا ہے. اب ہم دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کا احسان ہے کہ وقت حج کا معاملہ، یہ دور، یہ مہینہ جو ہے وہ جو آنے والا ہے وہ حج کا مہینہ، قربانی کا مہینہ ہے. تو لوگ حجاج جانا شروع ہو گئے ہیں. انشاءاللہ ہمارا بھی اس بار ارادہ ہے حج پہ جانے کا. انشاءاللہ میرا ارادہ 5 تاریخ کو ہم یہاں سے روانہ ہوں گے، اور ہمارا بھتیجا جو ہے وہ انشاءاللہ 24 تاریخ کو جا رہا ہے یہاں سے. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم سب کے لیے آپ دعا فرمائیں، ہمارے لیے بھی اور تمام حجاج کرام کے لیے، کہ بھائی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جیسے وہاں پر جانے کا مقصد وہی ہے کہ وہ جا کے کیا مانگ رہے ہیں، ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں. جب ہم ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے دعا مانگنے کا ذریعہ بنا دے گا. یہ وہ نسخے بتا رہا ہوں جو ہم نے اور آپ نے کرنا ہے. درخواست یہی ہے کہ بھائی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ معاملات اللہ آسان فرما دے، قبول فرما لیں. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جیسے جیسے معاملات، ابھی وقت ہے 1-2 ہفتہ اور انشاءاللہ ہیں یہاں پہ، لیکن باقی لوگ جو جا رہے ہیں وہ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ سب کے لیے آسانی فرما دے، بچوں قبول فرما لے. دعا کر لیں.